الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم اور مکرم دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہر عاقل بالغ انسان پر شریعت کی طرف سے دو طرح کے حقوق ہیں. ایک وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور دوسرے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق انسانوں سے ہے. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق. اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سب سے اہم حق، سب سے اہم حق اور سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہے والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے. یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنایا ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ جو ہے اس کے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بھی زیادہ رکھے ہیں. اس لیے ماں باپ کے حقوق کا درجہ پہلے ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں، تیرا رب صاف صاف یہ حکم دیتا ہے
تیرا رب صاف صاف یہ حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ، والدین کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بن۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر توحید کے بعد دوسرے نمبر پر جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ربوبیت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری اور والدین کے حقوق بھی ادا کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے، اور میرے بھائیو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حقوق جو ہے والدین کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین کے پہلے حق کو بیان کر رہے ہیں کہ جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف نہ کہنا، یعنی منہ بگاڑ کر پیشانی پہ بل لا کر ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ منہ بگاڑ کے والدین کے سامنے بات مت کرنا، ان کی بات کو رد مت کر دینا۔ یہ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ والدین کو اف بھی نہ کہنا، یعنی ایسے کوئی بھی الفاظ استعمال نہ کرنا جس سے والدین کو تکلیف پہنچے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین کو جھڑکنا مت، ان کو دانت دبت نہ کرنا، ان پر غصے مت ہونا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تیسرا حقوق اللہ تعالیٰ نے والدین کا یہ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا، ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہوئے، محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے جو ہے تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھک جانا، یعنی تواضع اور انکساری کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حقوق والدین کا بیان کر رہے ہیں کہ والدین کے لیے یہ دعا کرنا، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپن سے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، یا اللہ تو اس پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمانا۔ گویا قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کے خدمت، والدین کی اطاعت گزاری، والدین کی فرمانبرداری، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے فائدے آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔
جس کا انعام آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کا بدلہ، والدین کی خدمت کے فائدے صرف جو ہے آخرت میں ہی ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ والدین کی خدمت کے فائدے اور اس کے نقد بدلے جو ہے آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے۔ پہلا فائدہ والدین کی خدمت کا یہ ہے کہ جو آدمی والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے اس کو راضی رکھنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دیتے ہیں، اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو آدمی اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، کنز العمال کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو اس کی فرمانبردار ہوتی ہے، جو اس کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ والدین کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک صالح بناتا ہے، اس کی اولاد کو اس کے لیے فرمانبردار بناتا ہے، اس کی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کی بات مانتی ہے، اس کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اس کی فرمانبردار ہوتی ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی والدین کی خدمت کرے گا اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر ہم لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے اور پھر یہ امید رکھے کہ میری اولاد میری فرمانبردار ہو، میری اولاد میری بات ماننے والی ہو، میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو یہ میرے لیے یہ جو ہے میرے بھائیو یا فضول ہے، آپ کے لیے یہ بکواس ہے، آپ کی اولاد ایسی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا ما حق الوالدین علی ولدہما، آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے مختصر جملے کے اندر ساری باتوں کو بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کیا فرمایا؟ ہما جنتک و نارک، اللہ کے نبی نے فرمایا وہی تمہاری جنت ہے اور وہی دونوں تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت گزاری کی، ان کی فرمانبرداری کی، ان کا کہنا مانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائیں گی۔ اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا، اپنے ماں باپ کو ستایا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کی فرمانبرداری نہیں کی، ان کو جو ہے پوری زندگی آپ نے مصیبت میں رکھا، یاد رکھے آپ کے لیے جو ہے اگر اس طرح کا سلوک کیا تو آپ جہنمی ہیں۔
تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی انسان بن جائے، ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب ہو، تو میرے بھائیوں اگر ہمارے والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کرو۔ ہمارے والدین زندہ ہے اگر، تو میرے بھائیوں ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، اور میرے بھائیوں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ والدین کا درجہ بہت بڑا ہے میرے بھائیوں، بڑے والدین کی فرمانبرداری، ان کی خدمت اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں کہ اس سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق